ایسے ہی موقع کے لیے نبی نے فرمایا کہ الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا بھی نہ کھا لے. ایک لقمہ بھی میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. فرمایا پھر رزق طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. تو ذلیل ہونے سے کیا فائدہ بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مت اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرو, مت بھیک مانگو لوگوں سے, مت کاروبار کے نام پہ الو بناؤ جب تک اپنا ہے. میں دوبارہ واقعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کردار کو میں چینج کرتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کے سمجھ میں نہ آئے. ہمارے ایک دوست نے فون کیا وہی کاروباری مشورے کے لیے. میں نے ان کو کہا بھائی میں کاروباری مشورے نہیں دیتا, ٹھیک ہے میرا کاروبار ہونا الگ چیز ہے, لیکن میں اتنا کوئی ایکسپرٹ تھوڑی ہو گیا ہوں کہ میں ایک آفس کھول دوں لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دوں. تو وہ کہنے لگے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہیں, ان کے کاروبار کا کروڑوں کا ہو گیا ہے نقصان. یہ خوب واقعہ غور سے سنیں, یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں, یہ قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کو آج کے واقعات کی روشنی میں آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آج کے واقعات سے وہ قرآنی تعلیمات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. 1400 سال پرانے واقعات سے اس طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی. مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, اور یہ مشورہ اس لیے ان کو دیا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے. کہنے لگے جی کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہمارے دوست کا. اے نے پوچھا مجھ سے کہ جو بی میرا دوست ہے اس کا فون آیا ہے کہ اس کا کئی سال کا بزنس تباہ ہو برباد ہو گیا. اب اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے 15-20 کروڑ روپے چاہیے. کتنے چاہیے؟ ہو سکتا ہے 15-20 ارب چاہیے ہوں, میں فیگر چینج کر رہا ہوں, کچھ بھی ہوں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا, میں تو مثال سے مطلب ہے نا. کتنے چاہیے بھائی؟ 15 سے بولو 20 کروڑ روپے چاہیے. اس نے مجھ سے یعنی بی نے اے سے رابطہ کیا ہے کہ یار تم بھی کروڑ پتی آدمی ہو, اتنے کروڑ مجھے دے دو, اور مجھے ایکسپیرینس بزنس کا بہت ہے, 6 مہینے میں انشاءاللہ تمہارا اصل سرمایہ بھی لوٹا دوں گا, اصل انویسٹمنٹ بھی, اور اتنا پروفٹ بھی ہوگا وہ بھی تمہارے حوالے. دے دنا دن. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیسے مزے کی زندگی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ 15 کروڑ روپے دے دو. بی اے سے کہہ رہا ہے میرا کاروبار تباہ ہو گیا لیکن تجربہ تباہ نہیں ہوا. آپ کے پاس پیسہ ہے, میرے پاس تجربہ ہے, اور میں دوبارہ اسٹیبل ہو سکتا ہوں, لہذا 15 کروڑ روپے آپ مجھے دیں گے تو میں دوبارہ بزنس رن کروں گا. بزنس کی یہ فائلیں, یہ بزنس چلتا پھرتا, آپ کو بھی پتا ہے, بہترین بزنس. آپ کو نہیں پتا, اس بندے کو پتا ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے. اور یہ 6-7 مہینے کی بات ہے, 6-7 مہینے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ تو ایک میرے سے غلطی ہو گئی تھی جس سے لاس ہو گیا. 6-7 مہینے کی بات ہے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اچھا جو اے ہے وہ بھی ایماندار ہے, بی بھی کیا ہے؟ ایماندار. دونوں نیک ہیں, فراڈی ان میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو میں اب بتانا چاہ رہا ہوں نا, جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو. تو یہ بی نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا اے سے کہو تمہارے پاس پراپرٹی نہیں ہے, کوئی گھر ہے تمہارا ذاتی؟ یقیناً اتنا بڑا تمہارا بزنس ہے تو ذاتی گھر تو آپ نے بنایا ہوگا نا. 15-20 کروڑ میں بک جائے گا وہ لگا لو. اچھا یہ جو بی ہے یہ بہت دباؤ میں آیا ہوا تھا, سوری اے جو ہے بہت دباؤ میں آیا ہوا ہے کہ بی کا بہت اصرار ہے, دوستی بھی ہے پرانی. تو اب اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا, اے نے مشورہ لے لیا, بولو مجھ سے. میں نے کہا بھائی کاروباری مشورہ نہیں دیتا. کہہ رہے نہیں آپ پوری بات تو سنیں. میں نے کہا جی ارشاد. کہہ رہے ہیں بی کہہ رہا ہے مجھے پیسے چاہیے, میں ڈبل کر کے دے دوں گا. میں نے کہا بی ایماندار آدمی ہے. جی ہاں جی مفتی صاحب, بی بہت ایماندار آدمی ہے, آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. میں نے کہا ایسا کرو, اس سے پہلے پوچھو کہ تم اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے. اس نے پوچھا تو بی نے کہا بھائی میرا سارا پیسہ ڈوب گیا ہے, میں کہاں سے لگاؤں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کہاں سے پیسہ ہے. اس سے پوچھو کرائے کے گھر میں رہتے ہو یا ذاتی گھر میں رہتے ہو.
بی نے کہا بھائی گھر تو ذاتی ہے, اتنا بڑا کروڑپتی آدمی کرائے کے گھر میں کہاں رہتا ہے, ذاتی گھر ہے. میں نے کہا وہ کتنے کا بکے گا ذرا پوچھ کے بتانا. انہوں نے کہا جی 25-30 کروڑ تو ہوگا. میں نے کہا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مشورہ دیا ہے بی کو کہ 25-30 کا کروڑ اپنا گھر بیچ دو. کہہ رہے ہیں اتنی جلدی سستا بکے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 5 کروڑ کا نقصان کر کے بیچ دو, کاروبار میں لگا دو, 6 مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے. کیا خیال ہے, گھر دوبارہ خرید لینا. کتنا آسان پیکج دیا کہ نہیں دیا. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بی کی سمجھ میں کہاں آئے گا. ابے نقصان میں بیچ دینا تو کیا جا رہا ہے, تم تو بزنس مین ہو. تم جب 6 مہینے میں 15 کروڑ پہ 5 کروڑ فار ایگزامپل کما سکتے ہو, تو تمہارا اگر 5 کروڑ لاس میں بھی چلا گیا گھر تو کیا جا رہا ہے, تمہاری نقصان کی تلافی تو پھر بھی ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی. اور پھر ایسے 3 گھر اور بنا لینا 6-7 سالوں میں. تو اے نے بھی کو یہ سجیشن دی کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ذاتی گھر بیچ دو اور وہ سارا پیسہ فی الحال کرائے پہ رہ لو, اور سارا پیسہ کہاں لگا دو. کیسے خراب مشورے دیتا ہوں دیکھو لوگوں کو میں, کتنے خراب مشورے دیتا ہوں. بی کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا کم بخت. اپنا گھر بیچ, تو نے ان دیواروں اس کو کیا قبر میں لے کے جانا ہے, اپنا نا. تو بی نے پتا کیا نہیں, میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. اس کو بولو کہ تو میرے 15 کروڑ داؤ پہ لگا رہا ہے, 6 مہینے بعد کسی کاروبار میں کوئی 100% گارنٹی دے سکتا ہے کہ پروفٹ ہوگا؟ کوئی دنیا میں ایسا کاروبار بتاؤ. یہ تو یہودی بھی گارنٹی نہیں دے. سود میں ہے گارنٹی کہ اتنا ہر مہینے پروفٹ لے لو. جب نفع نقصان کی بیس پہ ہوگا تو 100% گارنٹی پروفٹ کی دنیا میں کوئی بھی نہیں دے. قدرتی حادثے بھی تو ہو سکتے ہیں نا, آپ جتنی بھی ایمانداری سے کاروبار کرو, زلزلہ آ سکتا ہے, طوفان آ سکتا ہے, کرائسس آ سکتے ہیں, ڈیفالٹ ہو سکتا ہے کنٹری, آپ کا 20 امکانات ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی آپ بیمار ہو جاؤ, کوئی کینسر ہو جائے آپ کو, آپ بزنس نہ کر سکو. دوسرے کے 15 کروڑ داؤ پہ لگا رہے, اپنی جو دیواروں اینٹوں سے محبت ہے نا, اس محبت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا اس کو بولو تو یہ بنگلہ کیا قبر میں لے کے جائے گا, بیچ اس کو بیچ کے لگا 15 کروڑ, اور 6 مہینے میں تو پھر کمانا 5 کروڑ. ابھی 2.5 کروڑ یہ تجھے دے رہا ہے تو کہنا 2.5 کے بجائے 5 کروڑ پورے تیرے ہوئے. مفتی صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے کہ تم پہلے مجھے 2.5 کروڑ دے رہے تھے, اب مفتی صاحب کہہ رہے 2.5 نہیں پورے 5 بھی رکھے. آہا زبردست فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی. آدھے کسی اور کو کیوں دے رہے ہو, پورے خود رکھو. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے بیٹا جب کوئی آئے نا بولے کہ بھائی مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے اور میں بزنس کر کے اتنا پروفٹ لوں گا, اس لیے 2 لاکھ آپ دے دیں یا 1 لاکھ آپ دے دیں, 1 میں لگاؤں گا, تو جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کریں گے. تو اس کو یہ کہا کرو کہ پورے تو ہی لگا لے اور پروفٹ پورا تو ہی رکھ لے. نہیں آئی بات. یعنی تیرے فائدہ کا مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے آدھا دینے کی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے. ہم ایسا پیکج لے کر آئے ہیں, پورا پروفٹ کس کا, آپ کا. آج سے پورا پروفٹ کس کا ہوا, آپ کا ہوا. ہم وہ بتا رہا ہوتا ہے نہیں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, اتنی بیویاں ہیں, تو ایسا ہو. میرے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے, اب تو نہیں ہوتا, پہلے بہت ہوا. تو آپ ذرا پیسہ لگا دیں, تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ کا بھی سیٹ اپ چل پڑے. تو میں اسے کہتا ہوں پورا آپ ہی لگا دو. پورا کیا کر دو, آپ لگو, اور پورا پروفٹ آپ رکھو, اور جو نفع آئے گا نا اس سے آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر لو. نہیں یہی بات سمجھ میں. یعنی بجائے اس کے کہ ہمارے گھروں کو آپ چلاؤ, آپ اپنے گھر بڑھا کے انہیں کو چلانا شروع کر دو. پھر میں آپ کے پاس آؤں گا کہ آپ کی 4 ہیں اور اتنا خرچہ ہے, تو 1 کروڑ مجھے دے دیں آپ. ٹھیک ہے نا, میں چاہتا ہوں کاروبار میں پیسہ لگاؤں, آدھے آپ کو دے دیا کروں تاکہ آپ کا گھر بھی چلتا رہے. پھر دیکھتا ہوں تو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا پیسے. یہ ڈرامے بازیاں کیوں ہو رہی ہیں خوب سمجھو. میرا مقصد نہ اے کی غیبت ہے نہ بی کی غیبت ہے. میرا مقصد یہ کہ بی کے دل میں لالچ ہے, ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے, ضرورت ہوتی ہے کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ, علاج کے پیسے نہیں ہیں, ٹانگ ٹوٹ گئی جڑ نہیں رہی, اس کو ضرورت کہتے ہیں. یہ ہوس ہے کہ میرا ذاتی گھر نہ بک جائے. کیوں نہ بک جائے تیرا ذاتی گھر؟ لوگ کرائے پہ نہیں رہتے کیا ہے بھائی, وہ پاگل ہے کیا؟ اور بہتر نہیں ہے کہ ہم اتنا تعاون کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کسی غریب کو گھر دلا دیں ہم. تمہارے پاس گھر تو ہے نا, بہت سے لوگوں کے پاس تو کرائے کے دینے کے لیے گھر نہیں ہے, پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی آیا ہوا ہے.
تو بھائی میرا مقصد نہ اے کی غیبت نہ بی کی غیبت، میرا مقصد آپ کو بتانا یہ خودداری پیدا کرو اپنے اندر. کیا پیدا کرو؟ خودداری. اپنا کھاؤ، اپنا کماؤ، کسی کی جیب پہ نظر مت رکھو.